اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں اس کے درجے کے اعتبار سے، تو یہ ابتلا ہے، یہ امتحان ہے، اس سے کوئی مومن چھوٹ نہیں سکتا، نہ پہلے کبھی چھوٹا ہے، نہ آج اور نہ آخر تک۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کہ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو صرف چھوڑ دیا جائے گا اتنی بات پر کہ یہ کہتے کہ ہم مومن ہیں، اور ان کے ایمان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے صبر اور شکر کے ذریعے سے۔ نعمت مل گئی، امتحان ہے کہ شاکر ہو یا ناشکری کر رہا ہے۔ مصیبت آ گئی، امتحان ہے کہ صابر ہے یا صابر نہیں ہے۔ اس لیے ایک روایت میں ہے عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا تو معاملہ ہی عجیب ہے، مومن کا تو معاملہ ہی عجیب ہے۔ کیوں؟ ان اصابتہ سرا شکرا فکان خیرا لہ، اگر اس پر اس کے طبیعت کے مطابق حال آ گیا، مال میں جو چاہ رہا تھا مل گیا، جان میں تو وہ چیز وجود میں آ گئی، اولاد چاہ رہا تھا اولاد اللہ نے دے دی، ملک چاہ رہا تھا اللہ نے دے دیا، مال چاہ رہا تھا اللہ نے دے دیا، جو یہ چاہ رہا تھا اللہ نے اس کو دے دیا، تو اب خوشی کا حال اس پر آیا، تو اب اس کے امتحان ہے اس بات میں کہ آیا یہ اپنے اس نعمت میں شاکر ہے یا شاکر نہیں ہے۔ اور جتنا ایمان اندر ہوتا ہے اتنا وہ اپنے آپ کو امتحان میں سمجھتا ہے، فوراً کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اس وقت، اس میں کوئی پرچے نہیں دیے جاتے ہاتھ میں کہ اب اس سوال کو حل کر لو، بیٹھ جاؤ 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں، یہ تو ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں، ہر حال میں یہ ادھر سے یہ پرچہ اور یہ سوال آتا ہے، اور ادھر سے جو یہ کہتا ہے تو فرشتہ وہ لکھ کر اوپر جاتا ہے کہ اس نے اس حال میں کیا کیا۔ اسی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے ملک دیا تو اس نے کیا کہا لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ اللہ نے مجھے یہ دیا لیکن اللہ مجھے اس میں آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس ملک میں شکر گزار رہوں یا ناشکری کروں، اور اس کے ساتھ کیا بتایا کہ یہ شکر اپنے لیے ہے، جب تم شکر گزار رہو گے تو اس کا نفع تجھے ملے گا، نعمت بھی تجھے مل گئی، اور نعمت پر شکر کی توفیق بھی اللہ نے دی، تو اس پر جو آگے مل رہا ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو اس حال میں شاکر بنتا ہے تو اس کا نفع اسی کو ملے گا، اس میں تابعدار بنتا ہے، اس میں فرمان بردار بنتا ہے، تو یہ اس کے ایمان کا امتحان ہے۔ دونوں صورتوں میں مومنوں کو آزمایا جاتا ہے، تو اگر شکر کیا ان اصابتہ سرا فکان خیرا لہ، شکرا فکان خیرا لہ، وان اصابتہ ضراء صبرا، اور اگر تو اس کے خلاف کوئی حال آ گیا، سیدھا چل رہا تھا، یعنی کہ غلط چل رہا تھا اور حال آ گیا اور کہتے یار صبر ہی کروں گا، جیسے ہمارے بعض ساتھی مثال دیا کرتے ہیں ڈاکو کو کوڑے پڑتے ہیں، کیا ہے کہتے بس اللہ ہی خیر کرے گا، کیا کرے گا صبر ہی کروں، کیا کروں، تو اس سے وہ صبر نہیں ہے، یعنی یہ صحیح راستے پر چل رہا تھا، مومن ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہا تھا، اور اس پر اس کے مال اور جان میں کیا کوئی حال آ گیا تو اب اس وقت یہ کیا کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون،
اور ساتھ ساتھ اس میں نافرمان نہیں ہوتا کہ اس مصیبت کے وقت اگر جو اس کے مال میں ہے تو کوئی مال دکھا دے معصیت کے راستے سے، یا کوئی ملک دکھا دے معصیت کے راستے سے، یا کوئی منصب اور عہدہ اور نوکری دکھا دے معصیت کے راستے سے، تو ہو جائے گا کام، لیکن تم کیا کر لو، ذرا یوں کر لو۔ تو معصیت کے راستے سے اس کو جو دکھا دیا جاتا ہے یہ اس کی طرف نہیں جاتا، صبر کرتا ہے، مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ اس کے لیے بہتر ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ،